شفقت کا سلام قبول کیجئے۔ اور آج بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ 70 سالہ بوڑھے جو لوگ ہیں ان کو سیاست میں اب موقع نہیں ملنا چاہیے، یہ ایک نوجوان سیاستدان کہہ رہے ہیں جن کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے والد صاحب شاید ذہن میں نہیں رہے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن میں رہے ہوں۔ اور اسی طرح سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک چیلنج جو ہے وہ جی ڈی اے کی صورت میں اس لیے دیکھنے میں آ رہا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام جو ہے وہ صدر الدین حامد صاحب نے لگا دیا ہے، جی ڈی اے کے چیف آرگنائزر کی طرف سے یا کوارڈینیٹر کی طرف سے۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اور پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ کل ایبٹ آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا زبردست قسم کا جلسہ ہوا، جس کی توقع عمومی طور پر نہیں کی جا رہی تھی، اور آج وہ مردان میں اپنی جو کہہ لیں کہ سیاسی قوت دکھانے کے لیے سرگرم ہیں۔ تو اس پر سارے جو موضوعات ہیں اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شہلا رضا صاحبہ ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کھیل داس صاحب نے، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جاوید فروکی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیصل شکیل بخاری صاحب، دونوں صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور پاکستان کے معروف صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو شہلا رضا صاحبہ، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور سوال بڑا سیدھا سا ہے۔ بلاول صاحب نے یہ جو 70 سال والی بات کی ہے بزرگوں والی، یہ غالباً کوئی جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، یہ دوسری مرتبہ انہوں نے اس طرح کی ایک بات کی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو پچھلی ہماری نسل کے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کھیلتے رہے، انتقام لیتے رہے، وہ والی سیاست کرتے رہے، کیا اب مریم اور میں نے بھی اسی طرح کی سیاست کرنی ہے؟ تو یہ بلاول صاحب کس کو سنا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بالکل ایک بات کل سے اس کو بڑے دوسرے طریقوں سے لیا جا رہا ہے، جیسے کسی کی عمر پہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ ایک نمبر ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اس میں داخل ہو رہے ہیں، خود چین بھی۔ لیکن اس وقت جو بات ملک کی سیاست کو دیکھ کے ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ملک میں اس وقت 65% کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ایک نئی قیادت سامنے لایا جائے، نیا دور ہے، اس کے نئے تقاضے ہیں، اور جو ایک نئی معاشی پالیسی لے کر آئے، جو ایک نیا طرز سیاست لے کر آئے۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ عوام سے جا کے بات کی جائے اور عوام سے کہا جائے کہ آپ مجھے اعتماد دیں، میں آپ کے کام کروں گا، نہیں ٹھیک ہے، یا انہی پرانوں کو جن کے اوپر آپ کبھی انگلی اٹھاتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، میں تو کھیل داس صاحب، نوجوان تو جا سکتا ہے، اس میں مانگ سکتا ہے۔ جی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کھیل داس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ مشورہ جو دے رہے ہیں کہ 70 سال کے بوڑھے پاکستان کی سیاست سے اب الگ ہو جائیں یا نوجوان نسل کو آنے دیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشورہ ان کو دینا چاہیے تھا؟ شفقت صاحب مہربانی، دیکھیں میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں ان کی ذاتی جس طرح انہوں نے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے والد محترم آصف علی زرداری کی طرف ان کا اشارہ ہے، جس کا پورا کنٹرول ہے پارٹی میں، اور سارے فیصلے آصف علی زرداری صاحب اور اس کی بہن فریال تالپور صاحبہ کر رہی ہے۔ تو کہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کہو کسی کو سمجھے کوئی اور، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ باقی دیکھو، بلاول بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے وزیر اعظم کی شیروانی بنوا لی تھی، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی عوام بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنانا چاہتے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں رنج نہیں ہے اس بات کا۔ مگر اگر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کے بعد پاکستان آئے، تاریخی استقبال ہوا ہے ان کو، یہ ہر جگہ پہ مہربانی ہے پیپلز پارٹی کی، یہ بیانیہ انہوں نے بنا دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے، یہ ہمارے مطلب انہوں نے عوام میں ایک دے دیا ہے، رائے دے دی اپنی، تو ان کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو ان کو ہمارے وزیر اعظم ہونے پہ بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنا پیغام لے کے عوام کے درمیان جائے۔ یہی بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم الیکشن کے لیے پی ایم ایل این تیار نہیں ہے۔ تو آج پاکستان میں کون سی پارٹی سرگرم ہے، کون سی پارٹی عوام کے درمیان ہے، کون سی پارٹی
معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں قائد محترم نواز شریف صاحب جو سرگرمیاں ہیں وہ بالکل ان کا جو فوکس ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. صحیح. ان کا فوکس پاکستان ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, پاکستان کی خوشحالی ہے. تو بالکل ہم اس ٹھیک. پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہم بالکل پہ صحیح. کتنے بھی سیاسی بیانات دیں, یہ ان کے بیانات تک کی میرے خیال میں رہیں گے. چلیں اب ذرا غیر جانبدار تھوڑی سی ایک اوپینین لیتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی اپنا دکھ بیان کیا؟ عمران شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا. بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی, اور میرا خیال ہے جو الیکشن آگے بڑھے گا نا آپ کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس اور بھی دیکھنے کو سننے کو ملیں گی. بلاول صاحب سے سب سے پہلے تو میں بات شروع کرنے سے پہلے بلاول صاحب کی صلاحیتوں کا کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی مجھے ہے. ہاں کسی کو نہیں. یعنی ان کا جو ایک دور ہے بطور وزیر خارجہ بھی انہوں نے جو پرفارم کیا, ایک دنیا اس کو مانتی ہے. کسی کے تنقید کرنے سے وہ کسی کی آپ اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. سو ان کے اندر نو ڈاؤٹ پاکستان کی ایک فیوچر لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بلاول صاحب نے یہ جو بات کی کہ آپ 70 سال کے بابوں کو چھوڑ دیں, اس بات پر مجھے تھوڑا سا یہ میں کہوں گا دو رائے ہے میری کہ آپ جو تجربہ ہوتا ہے نا پولیٹکس کے اندر اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہوتا. ٹھیک. پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے سینئر پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے پرفارم کیا, اور خاص طور پر دنیا میں وہ ملک جنہوں نے ترقی کی, اگر آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں بھارت کے اندر پچھلے 30 سال سے 35 سال سے 60+ جو لیڈرشپ آئی ہے نا اس نے ملک کو چلایا. جی. ہو جائیں شروع واجپئی سے, پھر اس کے بعد منموہن سنگھ, پھر اس کے بعد اب یہ مودی صاحب, سارے ہی 60-70 سال کے بابے ہیں. سو ایکسپیرینس جو ہے اس کا تو کوئی نمل بدل نہیں ہے. اسی طرح سے آپ برطانیہ میں چلے جائیں, مارگریٹ تھیچر تھیں, اس سے پہلے وہ چرچل کا جو دور تھا ایک بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ تھا جب چرچل آئے تھے, تو کیا عمر تھی ان کی. پیپلز پارٹی کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بدقسمتی سے جسے کہہ لیں ایک بہت بڑا المیہ کہ وہ کہیں بڑھاپے تک پہنچتی نہیں ہے. بھٹو صاحب 52 سال کی عمر میں چلے گئے, بی 54 سال کی عمر میں چلی گئی. سو بلاول صاحب نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا ہے, بہت زبردست ہے ان کا. لیکن یہ بات جو ہے کہ آپ جو ایج فیکٹر جو ہے اس پہ اگر آپ رکھ کر اس کو پیمانہ اگر آپ یہ بنا لیں. آپ کی بات بالکل درست ہے فیصل شکیل صاحب. جو زرداری صاحب کی جوڑ توڑ جو ہے وہ اب, ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو پچھلی نسل کے سیاستدان ہیں, میں بلاول بھٹو صاحب کی زبانی اگر بات کروں, جو نوجوان نہیں ہیں 70 سال کے گیڑے میں جو آتے ہیں, تو ان سے آپ ان کے تجربہ آپ کہہ لیں, لیکن ساتھ میں جو ایک نیگیٹو بات آتی ہے جو نوجوان لوگ سمجھتے ہیں نا جذباتی ہو کے کہ مصلحت پسندی کوئی کچھ زیادہ اس کا عنصر پایا جاتا ہے ان لوگوں میں. آپ یہ دیکھیں نا, میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنا زیادہ شخصیات کے اوپر ایمفسس کر رہے ہیں جتنا زیادہ وہ طرز سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. صحیح. پارلیمان میں جب کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جس قسم کی سیاست ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس سے تو پھر مستقبل میں میرے لیے اور مریم نواز کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. جی. تو سیاست کو درست کرے. اور پاکستان کی سیاست دائروں میں گھوم رہی ہے, گھومتی رہی ہے, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یہ صرف بلاول بھٹو صاحب نے بات نہیں کی ہے, بلکہ یہ کچھ ریئلائزیشن جو ہے میرا خیال ہے سیاستدانوں کے اندر آ رہی ہے. میں کل سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جی ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے تو ہم پھر اس کی طرف چل پڑتے ہیں, اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. اب کتنی دیر ہم جو ہے ان ڈکٹیٹس کے اوپر ہم چلتے رہیں گے, تو اب ہمیں آگے لے کر جانا ہے سیاست کو. صحیح. اچھا میں جو ہے مجھے شیلہ رضا صاحب کی طرف میں دوبارہ صاحبہ کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. شیلہ صاحبہ, جس طرح کھیل داس صاحب نے کہا کہ ابھی تک نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, ایون مریم ہوں, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں کیا گیا. اب پاکستان پیپلز پارٹی والے اور خصوصاً بلاول صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. کبھی نام لے لیتے ہیں, کبھی نام نہیں لیتے, کبھی ان کو کہتے ہیں کہ ان کو بلوچستان جانا پڑ رہا ہے, پنجاب میں رہیں. تو آپ کا جو سارا توجہ ہے یا جو آپ کا فوکس ہے وہ ذاتیات کے اوپر ہے, پالیسیز کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ یہ تھوڑی سی اس کی ہمیں ذرا بتا دیں صورتحال. ہم تو پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں شفقت صاحب, کھیلداس سمجھ نہیں رہے, ہم پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہم ان کو 10% ٹائپ اور اس طرح کے القابات دیں.
ہم تو نہیں دے رہے. رہی یہ بات کہ دیکھیے اگر آپ جو ہے نا موو نہیں کر سکتے, دماغ سے کام نہیں لے سکتے, تو آپ کمپرومائز کریں گے. اور بہرحال پاکستان کو انرجیٹک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اچھا یہ اور انرجیٹک اگر اپنے عوام سے یہ بات کر رہے ہیں تو پھر کس سے کریں؟ کسی پردے کے پیچھے شخصیات سے کریں کہ ہمیں لاؤ. اپنے عوام سے ہی بات کریں گے نا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ شیلا رضا صاحبہ. ایک منٹ ہم ان کے تجربات کی روشنی میں نئی قیادت کو سامنے لائیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مریم صاحبہ کو نہیں سامنے لائیں. اچھا ویسے جو آپ یہ بات کر رہی ہیں, جو مشورہ دے رہے ہیں آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں, کہ اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے, آپ آرام کریں, یہ مشورہ ان کو اور کہیں سے بھی مل رہا ہے. کھیل داس صاحب اس مشورے کے اوپر کوئی غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں جیسے میرے ایک موجود ممبر جو جرنلسٹ ہے انہوں نے بات کی کہ خطے کے حوالے سے بھی اور دنیا میں بھی انہوں نے ذکر کیا نمایاں جو شخصیات ہیں. نواز شریف صاحب اس خطے کی سینئر لیڈرشپ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا جو رول رہا ہے 30 سال انہوں نے سیاست میں, جو 8-9 سال انہوں نے ملے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف انہوں نے آگے بڑھایا ہے. جو بات پیپلز پارٹی کا رونا دھونا ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ رونا ہم 90 کی سیاست میں نہیں جاتے ہیں. یہ ہماری بیماری کا مذاق اڑائے. پہلے بھی جن لوگوں نے مذاق اڑایا اور آج وہ مکافات عمل کا شکار ہے. ہم نواز شریف صاحب نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیے تھے. ان کو تکلیف جو ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو آئے ہیں پاکستان, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا نواز شریف صاحب سلاخیں توڑ کے پاکستان سے گئے تھے؟ ایک عدالتی فیصلے سے, کیبنٹ کے فیصلے سے گئے تھے اور آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. تو ان کو اگر سیکیورٹی دی جا رہی ہے تو ان کو یاد ہونا چاہیے انہوں نے اپنی, بلکہ پاکستان کی ایک لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسی سیکیورٹی لیپس میں ہم نے یہ نقصان برداشت کیا ہے پاکستان نے. تو ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس سے کوئی کمپرومائز کرے. کسی کو کتنی بھی تکلیف ہو, نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم ہے. ان کو نظر آتا ہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے. ہاں میں نے اس کو اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت میں دیکھا تھا جہاں پہ وہ ملاقات کرنے جاتے تھے, ہمیں وہی نواز شریف وزیر اعظم جیسا دکھتا تھا. لندن میں اس سے ملا, وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم. کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جن سے چیخیں نکل رہی ہے, تو دنیا ان سے ملنا چاہتی ہے. وہ دنیا اس خطے کے سینئر ترین لیڈر ہیں, ان کے پاس ویژن ہے. بات ویژن کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے, نواز شریف کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے تو یہ بھی سوچ لیں کہ اگر کسی اور میں صلاحیت ہوتی, اگر کوئی اور اس طرح کی کوئی پاکستان میں کسی کا رول رہا ہے تو ہمیں دکھا دیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے. جی ٹھیک ہے, ان کو ذاتی بات چیت نہیں کرنی چاہیے, کسی کی بیماری پہ بات نہیں کی جائے. ہماری پالیسی بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے میں نے بریک بھی لینی ہے. شیلا رضا صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, تو اگر شیلا صاحب آپ اجازت دے تو ایک بریک میں لے لوں, پھر میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. بریک لے لینے دیں, میں بریک لے کے واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. پہچان پاکستان کی اس قسط میں دیکھیے کیٹو کی بلندیوں پر تاریخ میں پہلی بار کیا جانے والا ریکوری مشن. پاکستانی کو پیماؤں کی بہادری کی ایک ایسی سچی کہانی جس میں افغان کو پیما کی ڈیڈ باڈی کو کیٹو کی بلندیوں سے بحفاظت نیچے اتارا گیا.
वापस आने का शुक्रिया जी। और शैला रज़ा साहबा कुछ अपना फीडबैक देना चाह रही थी, क्योंकि खेल दास साहब का ये कहना था कि बीमारी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और शैला साहबा कह रही हैं मजाक नहीं उड़ा रहे। तो मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब फ़र्ज़ करें कि अगर वो उम्र रसीदा हैं या उनकी सेहत के मसाइल हैं, जरदारी साहब के भी सेहत के मसाइल हैं, तो नवाज शरीफ साहब का तो इशू ये है कि उनकी पार्टी उनके नाम के ऊपर है, वोट बैंक भी उन्हीं का है। अगर वो मंजर से पीछे हटते हैं तो लोग तो वोट नहीं देंगे। बिलावल साहब तो अपना रास्ता सीधा नहीं करना चाह रहे कि मैं फिर कहूँगा कि ये एक इंतखाबी ज़ुबान है, इंतखाबी मुहिम की ज़ुबान है ये। इंतखाबी मुहिम ऑन हो गई है ना जी। हाँ, अब उसके अंदर ये वो एक टिपिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कुछ ऐसी फ़िक्रेबाजी करते हैं जो शायद सुर्खियाँ बने। बाकी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और पाकिस्तान में आप ये जो शख्सियात हैं ये फैक्टर्स हैं बाकायदा। ठीक है, अगर आप सारी बातें एक तरफ भी रख दें और अगर हकीकत की नज़र से देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितने सियासी फ़ैसले हो रहे हैं इमरान साहब जी, क्या नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, चेयरमैन PTI, क्या इनके अलावा कोई और कोई फैक्टर है? नहीं है। सो ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि फैक्टर्स ये हैं। बिल्कुल नहीं। बिलावल साहब जो हैं वो अवाम की बिल्कुल नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं, और बिल्कुल उनकी लीडरशिप जो है वो उसका अच्छा, क्लेम है बिलावल पीपल्स पार्टी का। साहब मौजू से आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करते बिल्कुल हैं। सही बिलावल है। साहब को अब एक और चैलेंज का सामना है, वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन सिंध में वो बहरहाल एक चैलेंज बन सकता है। नून लीग जो है वो वहाँ पर जा रही है, और GDA वाले जो हैं वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है ये बी टीम है। तो इस पर आपको लगता है कि GDA की बात में कोई दम है, या पीपल्स पार्टी को बेसिकली एक जवाब दिया गया है कि आप हमें वफाक में कहते हैं, पंजाब में कहते हैं, और सिंध में ये देख लें कि क्या हो रहा है? अगेन देखें, ये इलेक्शन स्ट्रेटजी जब तैयार की जाती है तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि हर बार ये होता है। आपको याद होगा कि किसी वक्त ये था कि ये ROs के इलेक्शन हैं, कभी आया ये कि जनाब ये RTS बैठ गया, फिर धुंध आ गई, फिर 35 पेंचर, धुंध तो वैसे आई थी। और अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार जो है सबसे पॉपुलर जो बात जो आ रही है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये है कि 15 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है, और अगर आप दानिस्ता गैर दानिस्ता भी अगर बात करें तो वहाँ पर आपके असरात होते ज़रूर हैं। बिल्कुल होते हैं। आज हम पंजाब की अगर बात करते हैं कि पंजाब में 80s से मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार चला आ रहा है, और पंजाब के अंदर यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन रियल सेंस जो एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आप कहते हैं कि चपड़ासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, इस सब तमाम हायरार्की के अंदर मुस्लिम लीग नून की एक असर रसूख उसका मौजूद है। सही। तो सेम केस इज़ विद पीपल्स पार्टी। सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी का असर रसूख मौजूद है, और GDA वगैरह जो हैं ये मतलब वहाँ पर वो GDA को ये गिला है, तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को वही गिला सुनने को मिल रहा है जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर वो PMLN के हवाले से करते हैं। तो GDA ने भी ये कहा है कि वहाँ पर ये सरकारी अफसरों के ज़रिए इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। सो इस बार मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये यही आपको बार बार सुनने में आएगा कि कभी एक फरीक कहेगा, कभी दूसरा फरीक कहेगा। बुनियादी तौर पर बात यही है कि आप इलेक्शन में जाएं, अपना जोर आजमाएं, देखें ये लेवल प्लेइंग बनाना, लेवल प्लेइंग हासिल करना और दूसरे का उसको स्क्वीज़ करना, ये भी मेरा ख्याल इंतखाबी सियासत का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल। आप इत्तेफाक करते हैं जी फारूकी साहब से? अब देखिए, जो बात हम कर रहे हैं ना इन एसेंस, उसमें GDA अगर वहाँ पे एक लेजिटिमेट सियासी अमल के साथ, MQM अगर मुस्लिम लीग नून के साथ एक प्रॉपर सियासी अमल के साथ मिल के इलेक्शन लड़ना चाहती है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं पंजाब की सियासत के हवाले से बात करूं और ये इंडिपेंडेंट वो जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है, अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती, जरदारी साहब बहुत कोशिश कर रहे थे पंजाब के अंदर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए, और उनका ख्याल था कि लोग इधर आएंगे, लेकिन इधर से ही गए थे मोस्टली काफी सारे लोग, वो नहीं आए। सही। तो जो आप गिले शिकवे सुन रहे हैं उनका ताल्लुक इन तमाम चीज़ों से भी है, उनका ताल्लुक उन 2018 के इलेक्शन से भी है जिसमें आपने RTS की बात की। तो मैं अभी भी अपना आर्गुमेंट दोहराऊंगा कि मसला जो है वो तर्ज सियासत का है।
اگر یہی پنجاب کے اندر انڈیپینڈنٹ پارٹی کی جگہ زرداری صاحب کو کھیلنے کا موقع یا سیاست کرنے کا موقع خود مل رہا ہوتا تو آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات نہ سنتے اور نہ ہی آپ کو یہ شکوے ملتے کہ 70 سال والے بابے جو ہیں وہ جو ہماری سیاست جو ہے خراب کر رہے ہیں. لوگوں کی سیاست ہونی چاہیے, ووٹ کی سیاست ہونی چاہیے, ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے, ایشوز کے اوپر سیاست ہونی چاہیے. شیلا رضا صاحبہ, یہ جو لیول پلینگ والا جو الزام آپ لگاتے تھے وہ اب آپ کو سننا پڑ رہا ہے یہ جی ڈی اے کی طرف سے, تو کیا یہ محض ایک سیاسی نعرہ بازی ہے؟ بات کمپلیٹ کروں گی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نہ کہا کریں کہ اب نون لیگ بھی سندھ میں آ رہی ہے, ہر دفعہ ہر سیٹ پہ ہوتی ہے, اور یہ جو جی ڈی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جی ڈی اے کی سربراہی ہمیشہ پی ایم ایل جو فنکشنل ہے وہ کرتی ہے, مسلم لیگ فنکشنل کرتی ہے, اور اس میں پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, نون لیگ, جے یو آئی سب ہوتے ہیں اس میں, جی سب ہوتے ہیں اس میں. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ اس میں ایم کیو ایم بھی ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گورنر کس کا ہے, پنجاب میں گورنر کس کا ہے, سندھ میں گورنر کس کا ہے, پیپلز پارٹی کا گورنر کا ہے. گورنر نے ویسے کرنا کیا ہوتا ہے شیلا؟ اور یہ کاؤنٹر ایک نیریٹو ہے, اور یہ جی ڈی اے میں ساری جماعتیں شامل ہیں اور یہ سب مل کے لڑتی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں. تو یہ طرز سیاست ہے. جی ٹھیک ہے. کھیل داس صاحب, یہ شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب سٹرگل آپ کرنا نہیں چاہتے, عوام میں جانا نہیں چاہتے, تو لہٰذا کمپرومائز کر گئے ہیں. یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے؟ دیکھیں 2018 میں اگر فیئر الیکشن ہوتے اس کے باوجود لاڑکانہ اور لیاری سے اس کو شکست ان کو ملی ہے, تو میں سمجھتا ہوں 15 سال سے ان کی حکومت ہے. جو جی ڈی اے یا جو مخالفین پیپلز پارٹی کے وہ یہ سمجھتے ہیں, ان میں ایک احساس محرومی ہے کہ ہر وقت پہ این ٹائم پہ یہ ایک کمپرومائز کرتے ہیں جو ان کی روایت ہے, اور یہ مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے آصف علی زرداری صاحب, اور ہمیشہ وہ کرتے ہیں. بیماری کی بات یہاں تک اگر انہوں نے شیلا رضا نے کی ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہے تھے, پھر دبئی میں جا کے بیماری کے بہانے سے بیٹھ گئے تھے. یہ باتیں نہ کریں, ہم 90 کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے. میں ایک آپ کو بتا دوں, شفقت صاحب, ہم سرپرائز دیں گے سندھ میں, ان کو سرپرائز دیں گے, اور جب نواز شریف صاحب سندھ دھرتی پہ قدم رکھے گا اس دن ان کی چیخیں اور رونا دھونا آپ ضرور سننا, اور یہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, کیونکہ نواز شریف صاحب آئیں گے, جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل این میں جو آنے والے لوگ ہیں جو الیکٹیبل ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کے پاس یہ بات کریں گے, ان کا کانفیڈنس جو اعتماد ہے وہ نواز شریف صاحب جس طرح بلوچستان میں بحال ہوا ہے اسی طرح ہوگا, تو پھر آپ ان کا سننا. ہمیں پورا اعتماد ہے. آپ الیکٹیبلز کے پاس جا رہے ہیں, ہم عوام کے تنگ ہو چکی ہے, سندھ کی عوام پیپلز پارٹی سے تنگ ہے. ہم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو یہ سندھ حکومت نہیں بنا سکیں گے, اور ایم کیو ایم, جی ڈی اے, پی ایم ایل این, جے یو ایف مل کے حکومت بنائیں گے, اور انشاءاللہ ان کو ہم اچھی اپوزیشن ضرور دیں گے سندھ میں. جی ٹھیک ہو گیا. شیلا رضا صاحب, الیکٹیبلز کے بغیر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کم ہی چلتی ہیں ویسے, دیکھیں گے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے کیونکہ آئی پی پی جو بنی ہے اس سے پہلے الیکٹیبلز, وہ الیکٹیبلز, جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آئی پی پی بنی ہے, الیکٹیبلز پہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں وہ الیکٹیبلز اپنی جگہ ہیں جو ہر دفعہ ہوا دیکھ کر چلے جاتے ہیں, تو یہ طرز سیاست پہ بات نہیں کریں کیا؟ اچھا فاروقی صاحب, ایک بات سننے میں یہ بھی آ رہی ہے بات تو کریں گے نا. جی بالکل ٹھیک ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بریک تھرو ملنے جا رہا ہے. وہ خسرو بختیار صاحب اور اس طرح کی وہ جو جنوبی پنجاب محاذ تھا, وہ لوگ واپسی کا سفر باندھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں. تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ان حالات میں جو اس کو توقع تھی کہ جنوبی پنجاب میں وہ کوئی سرپرائز دے سکے گی, وہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سینٹرل پنجاب میں بھی سرپرائز دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ ڈالے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جگہ اور کم ہو رہی, گنجائش کم ہو رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں؟ اچھا, ایک مختصر سی سا کومنٹ جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے جو جی ڈی اے کا ہے. جی مطلب سندھ کے اندر جو ہے نا, جو پیپلز پارٹی کی جو مضبوطی ہے وہاں پر, جو طاقتور پارٹی ہے اگر, تو وہ اس لیے اتنی مضبوط ہے کہ وہاں پر اس کے مخالفین معذرت کے ساتھ جی بہت ہی فارغ ہیں.
ٹھیک ہے. مثلاً جی ڈی اے آپ اٹھائیں نا 2018 کے الیکشن کے نتائج, کتنی سیٹیں ہیں؟ 3 سیٹیں. 3 سیٹیں. ان میں سے بھی جب ایک کے اوپر غالباً کو ضمنی الیکشن ہوا وہ بھی نکل گیا. اور جی ڈی اے بھی میرا خیال ہے زیادہ الیکٹیبلز کے اوپر ہی الیکٹیبلز ہی ہیں. اچھا, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ کے اندر کوئی متبادل ہے نہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے اپنا جو حکومت تھی ان کی, اس میں 5 سال جو ان کی حکومت تھی اس میں میاں صاحب خود سندھ گئے. سو انہوں نے بھی سندھ کو بالکل ایسے جو ہے نا وہ سائلنٹ پہ لگا دیا. پیپلز پارٹی والے پنجاب نہیں ہے, پیپلز پارٹی والے پنجاب بھی ہے. سو یہ ایک معذرت کے ساتھ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ لوگ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ہی کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے اندر ایک پاکٹ ہے تو ضرور. ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا, اور لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن میں پہلے اس محاذ نے جنوبی پنجاب صوبے کے سلوگن کے اوپر الیکشن اپنا طے کیا تھا. اب وہ جب سے یہ ان کے اوپر کچھ ہیٹ آئی تھی, حالات خراب ہوئے, وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. خسرو بختیار جن کا آپ نے نام لیا, میری ان کے کچھ قریبی حلقوں کے ساتھ رابطہ تھا, تو وہ ابھی تک تو کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے, اور ابھی تک وہ نیوٹرل تھے. سو انہوں نے ابھی یہ فیصلہ جو ہے, اگر ان کا میاں نواز شریف کی طرف رجحان بنتا ہے تو یہ بالکل یہ بن سکتا ہے, کیونکہ میاں صاحب کے حوالے سے اگر یہ چیز جو پیپلز پارٹی والے بھی, یہ کھیلدار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی ان کی کہ یہ ایک تاثر بنا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے, اگر پیپلز پارٹی اسی طرح سے تاثر بناتی رہی تو خسرو بختیار نون لیگ میں چلے جائیں گے. ٹھیک. اور یہ جتنا جنوبی پنجاب محاذ کا جو گروپ ہے, یہ آپ دیکھیں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو وہ ایسی پارٹی کی طرف ہی جاتے ہیں جس کا نظر آتا ہے کہ وہ حکومت میں آنے والی ہے. سو یہ الیکٹیبلز, ہاں, یہ ساؤتھ پنجاب کے جتنے الیکٹیبلز ہیں یہ وننگ تو اس طرح تو گھوڑے کے ساتھ ہی جاتے ہیں. فیصل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں آلموسٹ پھر وہ اتنی سیٹیں لے جائے گی کہ اس کی حکومت وفاق میں آسانی سے بن جائے. یہ جو ابھی آج جو بات ہو رہی ہے نا, وہ ساری طرز سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھ کر 75 سال سے آپ نے یہ سیاست اور جمہوریت کی خدمت کر رکھی ہے کہ وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں, پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے کہ آخری دفعہ جو صحیح ٹھوس میجورٹی والی جو حکومت بنی تھی وہ 96-97 میں بنی تھی نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد تو بیچاری حکومتیں ایسی ہی ہیں. تو یہ جو الیکٹیبلز والا فینومینن ہے, اس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز تھرائیو بھی کر رہی ہوتی ہیں, اسی سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں. لیکن جو آپ نے کام کرنا تھا, کہ لوگوں کو امپاور کرنا تھا, لوگوں کو سوچ سمجھ بوجھ دینی تھی, وہ تو نہیں ہوا ہمارے پاس. جو آپ نے انتخابی اصلاحات کی آپ بات کرتے ہیں, تو جو پیسوں کے بغیر تو آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہیں. سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں, لگاتے کچھ اور ہیں. یہ پرابلم ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جب تک آپ یہ جگہ جگہ کے اوپر یہ تھانوں کے, کچہریوں کے مسائل لوگوں کے حل نہیں کریں گے, وہ اسی طرح جا کے الیکٹیبلز کو بھی جا کے آپ کے گھٹنوں کے بھی آپ لگائیں گے, اور پھر یہ اسی طرح جا کے پھر الیکٹیبلز کو بھی لے کے آئیں گے, اور پھر طرز سیاست کی بھی ہم بات کرتے رہیں گے. یہ جو خسرو بختیار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کا تھا نا وہ چینی والا ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر وہ ایک کمیشن بیٹھ گیا تھا, اور کمیشن نے پھر بڑے بڑے لوگوں کے نام اس کے اندر ایف آئی آرز اور ان کے نام جو سارے ہوئے, اور پھر یہ لوگ باہر بھی آ گئے, اور پھر اب یہ پر تول کے بیٹھے ہوئے کہ پھر ہم جائیں گے. یہ سارے وہی لوگ ہیں نا. تو آپ ان کی افادیت سے ویسے تو آپ انکار نہیں کر سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ حقیقت کے اندر ان کا رول کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کب تک ہاسٹیج رہیں گے ان لوگوں کے. آپ کو اصلاحات نہیں کرنی ہے, آپ طرز سیاست کی بات تو کرتے ہیں, پارلیمان میں بیٹھ کے آپ نے کچھ نہیں بدلنا اس ملک کا. ٹھیک بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفہ لینے کے بعد جب دوبارہ ہم آئیں گے تو پھر یہ بات کریں گے کہ ایک خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا نہیں سوچا جا رہا. انصار بازی صاحب پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں, انہوں نے کچھ پاکستان کے سرکردہ منصبداروں سے گفتگو کر کے جو تاثر لیا ہے اس کو انہوں نے اپنی خبر میں بیان کیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پاکستان کے اندر انتخابی سیاست کا کیا ماحول ہوگا, اور کون کیا فائدہ اٹھائے گا, کس سے اتحاد کرے گا, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. پینتھر ٹائرز لیول ہی اور ہے.
दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाए क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. वापस आने का शुक्रिया। और ये अंसार अब्बासी साहब की ख़बर जो है वो बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना इस पर कोई गौर किया जा रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैलेट पेपर पर मौजूद होती है तो फिर ये दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो अभी चंद महीने पहले इक़्तिदार में थी, इकट्ठी थी, वो अपनी सियासत को किस रुख लेके चलेंगी? शहला रज़ा साहबा, आपको लगता नहीं कि आपकी पंजाब के अंदर मकबूलियत कम है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो आपने माजी में भी किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इकट्ठे होकर मुतहदा अपोजिशन की सूरत में इकट्ठे इलेक्शन लड़ लें आप लोग? देखिए, हमने कभी इस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ा। हमारा जब हम PDM में भी थे तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़े थे, और PDM में से जब हट गए तो बाग में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे। वो उस वक्त पाकिस्तान का जो आज का अखबार उठाएं तो IMF जो है उसके माहिदे पे काफ़ी मुतमईन है और बड़ी उस पर बातें हो रही हैं। तो ये एक वक्त था जिसमें हमने काम किया और बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए जो कुछ किया जा सकता था जो वो किया, और अपनी जो खिदमत दे सकते थे वो दी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे जब तक के अदालती और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ज़रिए पाबंदी अगर लगती है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस का मुकाम होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, क्योंकि बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी का वास्ता आवाम से होता है, चाहे वो एक लीडर वाली हो चाहे दो हो। तो हमारी कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ठीक, जो उनका वाक़या है 9 मई का वो सबके सामने है। जो उनका IMF से मायदा करके वो हट गए थे वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। उनकी कारकर्दगी सबके सामने, दूसरी पार्टीज़ की कारकर्दगी सबके सामने। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, अवाम जो फैसला करे। जी, ठीक हो गया। खेलदास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपके लिए कितना बड़ा ख़तरा है? सिंध में आप चूँकि सिंध में भी हैं और पार्टी को ऊपर से भी आप देख रहे हैं, आप अपनी लीडरशिप के साथ बड़े क्लोज कांटेक्ट में हैं, पंजाब में भी कितना बड़ा आपको चैलेंज है? देखें, बल्ला मौजूद होगा, बैट्समैन नहीं होगा। अगर PTI के पास कैंडिडेट ही नहीं है तो मुकाबला हमारा किसके साथ होगा ये बताया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो मकबूलियत है तभी पाकिस्तान में आज ये बात हो रही कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब अवाम के वोटों से बनेंगे। और आप देखना इस बार पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब की जो हमारी पार्टी की बलूचिस्तान, सिंध, KPK में पहले भी हम थे, बलूचिस्तान में भी ये वो लोग हैं जो PMLN का हिस्सा थे, वापस लौट आए हैं। तो इसी तरह सिंध में भी हमारी सीटें होगी, हमारा मैंडेट होगा सिंध में भी। तो पूरे पाकिस्तान में हम सादा अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। तो ये अवाम पाकिस्तान की नवाज शरीफ पे एतमाद करती है। उनको पता है कि ये जो 4 साल गुजरे थे उसमें जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे या सियासी तौर पे जो भी नुकसानात हुए उसको एक ही शख्स है जो एक ही पार्टी जिनके पास ये सारी टीम मौजूद है। आपने देखा 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफाल्ट से बचाया, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चले और एक पाकिस्तान को अब ज़रूरत है आगे जो मुआशी चैलेंज है, जिस तरह अभी मियां साहब जो कल लाहौर चैम्बर में गए हैं, इसी तरह बाकी चैम्बर में भी पाकिस्तान भर में जाएंगे और बड़े जो चैम्बर है पाकिस्तान के
تو انشاءاللہ ہم جو تاجر ہیں ان کا بھی کانفیڈنس، جو بزنس مین ہیں ان کا کانفیڈنس، جو کسان ہیں، جو ایگریکلچر ہے، سب کا کانفیڈنس بحال ہوگا اور ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جاوید فاروقی صاحب، یہ جو سٹوری میں انہوں نے ایک یہ بھی بات ایڈ کی ہے کہ راجہ ریاض صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی اور نہ بیلٹ پیپر پر ہوگی، لیکن اب انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی لے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں زیادہ ووٹ کیوں نہیں پڑیں گے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں ان کی فلاسفی، میں فلاسفی کہہ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہوگی؟ اچھا، ایک تو راجہ ریاض صاحب اور کھیلدار صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، مطلب یہ ویسے ہی اچھی نہیں لگتی ہے، یہ نیگیٹو ان کے خلاف ہی جاتی ہے۔ اچھا، میں بتاتا ہوں کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہوں گے، مطلب اس کا تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس نے انہوں نے جو بیانیہ اختیار کیا، اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لوگوں میں سکت نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو کہ لوگ اپنے آپ کو وہاں ایسوسیٹ کرنے، غیر معروف لوگ تو مل سکتے ہیں ان کو، غیر معروف لوگ مل سکتے ہیں، لیکن غیر معروف لوگ جب ملتے ہیں تو وہاں پر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ صرف پارٹی ووٹ کے اوپر سیٹ نہیں نکال سکتے۔ ابھی جو فیصل پہلے کہہ رہے تھے نا کہ یہ الیکٹیبلز پر کیوں آپ انحصار کرتے ہیں اور اپنی پولیٹکس کو اس طرف کیوں لے نہیں جاتے، آپ کیوں اتنی کمپرومائز پولیٹکس کرتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی کلچر کی بات ہے، اور سیاسی کلچر عمران صاحب کو 2-4 سالوں میں نہیں بنتا، 20 سالوں میں بھی نہیں بنتا، یہ اس کے لیے دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جن ممالک میں جمہوریت اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ وہاں پر صرف پارٹی پروگرام کے اوپر بات کی جائے اور پارٹی کے ووٹ کے ساتھ جیتا جائے، وہاں پر جمہوریت کی جو مضبوطی کا اس کی جو تاریخ ہے وہ 60 70 100 سال ہے۔ پاکستان میں اب جو ہم جس جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ایک پروسیس میں، یہ تو شروع ہوا ہے 2008 سے، اگر آپ 2002 بھی لگا لیں تو بھی 20 سال کا ایک دورانیہ ہے۔ تو ابھی بھی جب پارٹی کے لیے آپ کوئی کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اندر 3-4 فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پارٹی کا ووٹ بینک اس حلقے میں کتنا ہے، دوسرا یہ کہ وہ کینڈیڈیٹ بذات خود کتنا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، تیسرا یہ کہ اس علاقے میں دھڑے کا، برادری کا فیکٹر جو ہے وہ کتنا دیہات میں، تو یہ بڑا دیہات میں یہ بہت دیہات، سو یہ صرف پارٹی ووٹ کے اوپر الیکشن لڑنا، یہ ابھی ہمیں ویسے یہ لاہور میں بھی بہت ہے، لاہور شہر میں بہت زیادہ ہے۔ ہاں، آپ نے بہت اچھی بات کی، حالانکہ اربن ایریاز میں یہ نہیں ہوتا، کراچی میں نہیں، لیکن لاہور میں بھی ہے یہ ذات برادری کا۔ تو یہ اس نہج پر پہنچنے کے لیے، اس معراج پر پہنچنے کے لیے ہمیں شاید کچھ ابھی لمبا سفر چاہیے، اس کے بعد ہی ہوگا۔ یہ بات جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی والی بات ہے، یہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو آپ یکسر الیکشن پروسیس سے باہر رکھ کر اس الیکشن پروسیس کی قبولیت کو نہیں، قابل قبول نہیں اسے بنا سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ تمام پارٹیز اس کے اندر شریک رہیں، 9 مئی والوں کو الگ کریں، باقی سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں، وائز ڈیسیجن، اور اس سے بجائے اس کے پوری پارٹی کے اوپر پابندی لگے۔ ہاں، اگر وہ اس میں تو نہیں لگتی پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے، اس میں تو اگر کچھ ہوگا تو وہ جو فنڈ اکٹھا ہوا ہے وہ کنسفیکیٹ ہو جائیں گے، اور تو کچھ نہیں ہوگا اس میں، یا میرا نہیں خیال اس میں کوئی بہت زیادہ سکوپ ہے اس طرح کا، تو لگنی بھی نہیں چاہیے۔ اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ اگر آپ نے اس پیسے کو ریاست کے خلاف استعمال کیا ہے، یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بڑا مشکل۔ اچھا، مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا خود کسی کے لیے مطالبہ کرنا اور لیول پلینگ فیلڈ انشور کرنا باقاعدہ طور پر کہ ہو ان کے پاس، دو مختلف چیزیں۔ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو مورل ہائی گراؤنڈ کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی اس الیکشن کے اندر اس طرح کہیں کھڑی نظر آ نہیں رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے مختلف کیسوں کو بھگت رہے ہیں، اور بہت کیسز جو ہیں ان میں سے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، ویسے تو سنگین نوعیت۔ وہ دیکھیں نا، کل نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ 25 مئی والے کی شاید وہ بات کر رہے تھے
کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی تقریر لکھ چکے تھے, تقریر کرنی تھی ادھر. ہاں وہ پھر کون آیا اور کس نے کیا کہا, چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جی میں استعفے بھی لوں گا اور الیکشن بھی لوں گا. وہ اس میں وہ آئی ایم ایف والا بھی معاملہ شامل تھا اگر آپ کو یاد ہے. اچھا تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بیسیکلی تو پی ٹی آئی اپنی سیاست اور انداز سیاست کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے, اور میرا خیال ہے یہ ان کے لیے یہ والا الیکشن بہت بڑا لرننگ کرو ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ سیکھنا چاہیں. سیاسی پارٹیوں کے خلاف انہوں نے کیمپین کر کے, ان کا بیانیہ کیا تھا خان صاحب کا, اینٹی پولیٹیکل پارٹیز بیانیہ تھا, چور ہیں ڈاکو ہیں, تو وہ اس طرح کی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے اب موقع آئے گا جتنی بھی سیٹیں ملیں گی. فیصل شکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے طرز سیاست پہ بڑی اچھی گفتگو کی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.